بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو مکے والوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے آپ کو مدینے والوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے آپ کو صرف انس و جن کے لیے رحمت نہیں بنایا، فرمایا آپ عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں۔ جس طرح سورہ ہم نے پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، تو جس طرح میں عالمین کا رب ہوں اسی طرح میرا محمد بھی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اور یہ رحمت ہے کیا؟ رحمت کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ تو محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رحمت کا مطلب یہ ہے الرحمت حل المشکلات، کہ جہاں نبی کی رحمت آتی ہے وہاں مشکل نہیں رہتی، جہاں نبی کی رحمت آتی ہے وہاں ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو جب نبی کی رحمت جہاں آئے وہاں مشکل نہیں رہتی۔ تو آج کے بعد کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہیں، کہ شاعر کہتا ہے ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے تو حاجت روا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے تو حاجت روا کا نام، گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل وہاں مشکل نہیں رہتی، وہاں ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جس محفل میں ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے وہاں مشکل نہیں رہتی، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہر مسلمان فضائل رسول کو کبھی قرآن سے بیان کرتا ہے، کبھی حدیث سے بیان کرتا ہے، لیکن سرحد فضائل محمد اور آل محمد نہ قرآن تک محدود ہیں نہ حدیث تک محدود ہیں۔ فرمایا جس بھی آسمانی کتاب کو بلند کرو گے اس کتاب میں محمد کے فضائل بھی نظر آئیں گے، آل محمد کے فضائل بھی نظر آئیں گے۔ بعض لوگوں نے تو یجروید سے فضائل نکالے، اتھروید سے فضائل نکالے، ساموید سے فضائل نکالے، اور آج اگر انجیل کو اٹھاؤ تو وہ بھی فضائل محمد بیان کرتی ہے، اگر توریت کو اٹھاؤ تو وہ بھی فضائل محمد کو بیان کرتی ہے۔ دیکھیے انجیل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ اور توریت کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور ان چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے بائبل۔ اب ایک انجیل اور توریت کی آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر فضیلت کو ثابت کرنا چاہتا ہے اسے صرف قرآن تک محدود نہیں رہنا چاہیے، مختلف کتابوں سے جا کر بھی وہ محمد اور آل محمد کے فضائل کو نکال سکتا ہے۔ اب یہ کتاب انگریزوں کے پاس اویلیبل ہے، توریت جس طرح میں نے کہا اسے کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ ایک آیت اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اس میں بھی جس طرح آپ کے پاس سورت ہے آپ کے پاس آیت ہے، سورت کو چیپٹر کہتے ہیں، آیت کو ورس کہتے ہیں، تو چیپٹر نمبر 18 ہے اور بڑی آسانی ورس نمبر بھی کیا ہے 18 ہے، سورت کا نمبر بھی 18 ہے، آیت کا نمبر بھی 18 ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ I will send them the prophet from among them own people, he will not speak، میں ایک پیغمبر ان کی طرف بھیجوں گا، اے موسیٰ تمہاری بات، ایک نبی بھیجوں گا جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو ان کے اندر سے ہوگا، اور وہ جو کہے گا he will speak، وہ وہی بولے گا جو اسے میں بولوں گا، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اور یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے قرآن مجید میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو مصطفیٰ ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، یہ وہی بولتے ہیں جو مرضی پروردگار عالم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ایک نبی آئے گا جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اب سوال یہ ہے پہلی نشانی جو پروردگار عالم بتاتے ہیں کہ اے موسیٰ میں ایک نبی بھیجوں گا
جو بالکل تمہاری طرح ہوگا، جس کے اندر نشانیاں تمہاری والی نشانیاں ہوں گی۔ اب سوال یہاں پہ یہ بلند ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ جو نبی خدا نے بھیجا ہے یہ عیسیٰ ہے، لیکن اگر انسان دلیل سے بات کرے کہ خدا نے یہ کہا کہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو بالکل اے موسیٰ تمہاری طرح ہوگا، اب نشانیوں کو ملاتے جائیے کہ کیا عیسیٰ حضرت موسیٰ سے ملتے ہیں یا ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے ملتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا بھی مقام بہت بلند ہے، لیکن اگر نشانیوں کو ملایا جائے کہ خدا نے کہا میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو لائک یو ہوگا، بالکل تمہاری طرح ہوگا، وہی کہے گا جو میں کہوں گا، کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اب آئیے موازنہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ موسیٰ جیسے ہیں یا ہمارے مصطفیٰ موسیٰ جیسے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے آتے ہی حکومت قائم کی تھی، حضرت عیسیٰ کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے شادی کی تھی اور حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی۔ مثال کے طور پہ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں لکھا جاتا ہے شادی شدہ آ سکتے ہیں اور جو کنوارے ہیں یہاں پہ ان کے لیے آنا الاؤ نہیں ہے، تو دنیا یہ فرق سمجھتی ہے۔ عیسیٰ نے پوری زندگی میں شادی نہیں کی، رسول خدا نے شادی کی، حضرت موسیٰ نے شادی کی، رسول خدا نے اپنی شریعت کو نافذ کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ نے آنے کے بعد یہ کہا لوگوں میں اپنی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ میں اسی شریعت پہ عمل کرنے کا پابند ہوں جو شریعت حضرت موسیٰ ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے شریعت کو نافذ کیا، حضرت موسیٰ نے شریعت کو نافذ کیا، حضرت موسیٰ نے شادی کی، حضرت محمد نے شادی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے نبی بھی ابو لہب اور ابو جہل کے ظلم کی وجہ سے مکے سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں اور ان کو فتح ملتی ہے، فرعون کو شکست دیتے ہیں، اور ہمارے نبی بھی جب مدینے سے واپس آتے ہیں فتح مکہ میں ان کو کیا ملتی ہے؟ فتح ملتی ہے۔ اگلی دلیل بہت بڑی پیاری دلیل ہے، فرمایا حضرت موسیٰ کی بھی ایک بیٹی تھی اور حضرت محمد کی بھی دلیلوں کو ملاتے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی بھی ایک بیٹی تھی اور حضرت محمد کی بھی ایک بیٹی تھی، اور حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو اپنا جانشین ہارون کو بنا کر گئے۔ رسول خدا جب امت سے جا رہے تھے تو علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا ماتم سے مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور جب موسیٰ امت سے دور ہوتے ہیں تو لوگوں نے ہارون کا انکار کر دیا، اور نبی جب پردہ پوش ہو کے چلے جاتے ہیں تو امت نے علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین اپنے چچا زاد بھائی کو بنایا تھا جو حضرت ہارون ہے، اور حضرت محمد نے بھی اپنا جانشین اپنے چچا زاد بھائی کو بنایا۔ تو فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم بالکل میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ہارون سے کروائی تھی، اور حضرت محمد نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کروائی تھی۔ حضرت ہارون کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا۔ حضرت علی کی بھی جناب زہرا سے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام محسن تھا۔ اب لفظ شبر عبری لفظ ہے، لفظ شبیر عبری لفظ ہے، لفظ مشبر عبری لفظ ہے۔ جب شبر کا ترجمہ عربی میں کرو تو حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ عربی میں کرو تو حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ عربی میں کرو تو محسن بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو پہلا جانشین، 12 جانشین قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ کے 12 جانشین ہے، پہلا جانشین ہارون ہے، حضرت محمد کی بھی 12 جانشین ہے، پہلا جانشین علی ہے، حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ ہے جو آج بھی زندہ ہے، غیب کے پردے میں ہے، اور حضرت لیکن اگر انسان دلیل سے بات کرے تو ہر جگہ آپ کو فضیلت محمد بھی نظر آتی ہے، فضیلت آل محمد بھی نظر آتی ہے۔